پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے والے ہیں، یہ گائے لاکھوں روپے کی نہیں، کروڑوں روپے کی بھی نہیں، بلکہ اربوں روپے کی ہے۔ یہ سن کر آپ حیران تو ضرور ہوئے ہوں گے۔ دوستو، گائے کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی جس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی؟ چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک اور اچھا انسان رہتا تھا، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو بالکل چھوٹا تھا، اور اس کے پاس صرف ایک گائے کی بچھیا تھی۔ اس آدمی نے مرنے سے پہلے اس بچہ کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، میں اس بچہ کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو، اس آدمی کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی، اور بچیا کچھ ہی دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور اس آدمی کا بچہ بھی جوان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی گویا کہ سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں بیچنا، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی جب کسی کو دینا ہو تو اس کے بارے میں مجھے بتا دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا جو در حقیقت وہ فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی قیمت زیادہ دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں دوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا۔ ماں نے کہا، وہ شاید کوئی فرشتہ ہو، اس لیے میرے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار جا کر جب اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، ابھی تم اس گائے کو نہ بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کا قتل ہو گیا، جسے اس کے اپنے ہی لوگوں نے قتل کیا تھا اور اس کی لاش کو پھینک دیا تھا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ایک گائے خریدو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اور اس کی قیمت دے کر خریدا، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا۔ وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے یہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان قاتلوں کو کسال میں قتل کر دیا گیا اور ان کو سزا دی گئی، اور مرد صالح کا لڑکا، یعنی وہ لڑکا جس کے پاس وہ گائے تھی، وہ سارا سونا بھر کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں مالدار آدمی ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ بھی اس واقعے میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالی غیب سے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔